ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اس بات پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے کہ اس نے سب سے پہلے تو ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد پھر اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، اور ایمان عطا کرنے کے بعد پھر اس نے ہمیں اپنے اس محبوب کی امت میں پیدا کیا جس محبوب کا امتی بننے کی دعائیں خود انبیاء بھی کرتے رہے، اور اپنے محبوب کا امتی بنانے کے بعد پھر اس نے ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بجا لاتے ہوئے جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھر میں حاضر ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگلی ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس حاضری کے لیے جتنا خوبصورت یہ گھر عطا کیا ہے، اس پر بھی ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ یقیناً دنیا کے اندر مسجدیں تو ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گی، اپنی وسعت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، مگر یہ جامع شیخ الاسلام جس میں ہمیں ہر جمعۃ المبارک بالخصوص اور پھر بقیہ نمازوں پر بالعموم حاضری کا شرف ملتا ہے، اپنے حسن کے اعتبار سے یہ بھی دنیا کی مساجد میں سے ایک مسجد ہے، اور اپنی مثال آپ ہے۔ اور پچھلی ایک نشست میں میں نے باقاعدہ مسجد کی اہمیت پر گفتگو کی تھی، آج اسی گفتگو کے تسلسل کو آگے جاری رکھتے ہوئے میں بات کو مزید آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ مسجد کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہو تو صرف اس ایک بات کو مد نظر رکھیں کہ مسجد وہ جگہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنا گھر قرار دیا ہے، اور ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ جو جتنا بڑا ہو اس کا گھر بھی اتنی عظمت والا ہوتا ہے، اور اس کائنات کے اندر اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ دن میں 5 مرتبہ تو باقاعدہ آذان کی شکل میں ہم اس کی تکبیر اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کر ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس کائنات ہست و بود کے اندر اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ اگر اس کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہ کائنات میں سب سے بڑا ہے، تو جس جگہ کو وہ اپنا گھر قرار دے تو ذرا اندازہ کریں اس گھر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس جگہ کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا بہت سارے احکامات احادیث کی کتب میں مل جائیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر اس کا گھر مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے جنت میں پورا ایک محل بنا دیتا ہے۔ تو جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کو یہ اجر عطا کرتا ہے، یہ صلہ عطا کرتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کرتا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال من بنا للہ مسجدا صغیرا کان او کبیرا، فرمایا جس نے بھی مسجد بنائی اللہ کی رضا کی خاطر، خواہ وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی، اس سے غرض نہیں ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جس نے مسجد بنائی
تو فرمایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس شخص کے لیے بھی جنت میں پورا ایک محل بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ پر تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا للہ کمفحص قطعۃ، فرمایا جس نے چیل کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائی اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ اس شخص کے لیے بھی جنت میں پورا محل بنا دیتا ہے، محل تیار کر دیتا ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اللہ کے گھر اور اس کی اس مسجد کی اہمیت کتنی ہے کہ وہ کہتا ہے جس نے ایک چیل کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائی، مسجد کی تعمیر میں اتنا حصہ بھی ڈال دیا، فرمایا اس شخص کے لیے بھی میں جنت میں پورا محل تیار کر دیتا ہوں، گھر تیار کر دیتا ہوں۔ تو ذرا اندازہ کریں کہ اللہ کے ہاں اس کے گھر کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ نے اس مسجد کو اپنا گھر قرار دے کر اس روئے زمین پر ان مسجدوں کی اہمیت کو اجاگر کر دیا۔ اب اگلی بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی میں بتا رہا ہوں کہ اتنی خوبصورت مسجد یہ تعمیر ہوئی کہ جس کو دیکھ کر پھر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مسجد بنانے کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے اس مسجد کی صفائی، اس کی ستھرائی اور اس کی تزئین و آرائش، جو عنوان گفتگو کے طور پر سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، فرمایا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان کو یہ تاکید فرمائی ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو یہ تاکیداً حکم ارشاد فرمایا، ان کو یہ تاکید فرمائی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف کیا کریں، اللہ کے گھر کی صفائی اور ستھرائی رکھیں، اس کی تزئین و آرائش کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم اپنے دو جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، جو اللہ کے خلیل ہیں، جن کی شان اور مقام یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، فرمایا لوگوں جس جگہ میرے ابراہیم کے قدم لگ گئے ہیں ان کے قدموں کے نشانوں والی جگہ کو بھی تم اپنی جائے نماز بنا لو۔ اور سب اہل ایمان جانتے ہیں کہ اب اللہ کے گھر میں جب حاضری کے لیے جاتے ہیں اس وقت تک آپ کا طواف مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ دو نفل ادا نہیں کر لیتے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام اور پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ خواب سنایا اور اللہ کی وحی سے متنبع کیا، یہ پیغام دیا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو قربان جائے اسماعیل علیہ السلام کے جواب پر سن کر عرض کرتے ہیں قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان جو اللہ کا حکم ہوا ہے کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس قدر اللہ کی رضا کے حامل کہ جو حکم ہو جائے اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے۔ ان دو جلیل القدر انبیاء کرام کو باری تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا کیا کریں، اس کی تزئین و آرائش کریں، ایسا ماحول کریٹ کریں کہ یہاں آنے والوں کو سکون ملے، ان کو میری عبادت کرنے میں دل لگے، وہ متوجہ ہو میری طرف اور یہاں آ کر باقاعدہ ان کو ایک کیفیت ملے۔ تو یہاں سے جو میں پہلی بات یہاں سے نقطہ اخذ کرتے ہوئے ہدایت کا جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم یاد رکھیں کہ اللہ کے گھروں کی تزئین و آرائش کرنا، ان کی صفائی اور ستھرائی کرنا یہ خود حکم خدا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا۔ ایک ہے مسجد بنانے کا حکم، وہ میں ذکر کر چکا،
اب اس سے اگلی بات کر رہا ہوں کہ جب مسجدیں بن جائیں، اللہ کے گھر تعمیر ہو جائیں، تو ان گھروں کو صاف ستھرا رکھنا، ان کی تزئین و آرائش کرنا، یہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یہ حکم خدا ہے۔ جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، ستھرائی کرتا ہے، وہ ایسے ہی سمجھے کہ عین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ اور دوسرا نقطہ جو یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے گھروں کی صفائی ستھرائی کرنا اور اللہ کے گھروں کی تزئین و آرائش کرنا یہ خود سنت انبیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، جلیل القدر انبیاء کرام کی یہ سنتیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنوائی، اس کا اہتمام فرمایا۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا، آپ کو معلوم ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کرنا اور مسجدوں کی تزئین و آرائش کرنا یہ خود سنت انبیاء ہے، اور نبیوں کی سنت پر عمل کرنا یہ عین عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کرتا ہے تو اس کو کم تر نہ سمجھے۔ آپ کو کیا خبر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کتنا محبوب ہے، کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق اور یہ سعادت عطا کر رکھی ہے کہ اس شخص کو اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے منتخب کر رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں، این سعادت بزور بازو نیست، طاقت کے زور سے یہ سعادت کسی کو نہیں ملتی۔ مسجد کی خدمت اور نوکری فقط اسی شخص کو ملتی ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جایا کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ حکم ارشاد فرما کر مسجدوں کی صفائی ستھرائی اور اس کی تزئین و آرائش کی طرف باقاعدہ متوجہ کیا ہے۔ اب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، جس سے آپ کو مسجدوں کی صفائی ستھرائی کی طرف رہنمائی ملے گی کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے۔ عن ابی قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابن المساجد واخرج القمامۃ منہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں بنایا کرو اور ان کی صفائی ستھرائی کیا کرو۔ ڈائریکٹ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور پھر فرمایا فمن بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ فرمایا جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا گھر تعمیر کیا، مسجد بنائی، اللہ اس شخص کے لیے جنت میں پورا محل تعمیر کر دیتا ہے۔ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذہ المساجد التی تبنى فی الطریق۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ذرا ارشاد فرمائیں کہ یہ جو راستوں میں بسا اوقات سڑکوں پر مسجدیں بنائی جاتی ہیں جہاں مسافر آتے جاتے ہیں، ان مسجدوں کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، ہاں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، وہ مسجدیں بھی تعمیر کرو، ان کی بھی صفائی ستھرائی کرو۔ جو راستوں میں بھی مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِخْرَاجُ الْقُمَامَةِ مِنْهَا مُهُورُ حُورِ الْعِينِ۔ فرمایا جو ان مسجدوں کی صفائی کرتا ہے تو مسجدوں کی صفائی در حقیقت یہ جنت کی حوروں کا مہر بن جاتا ہے۔ وہ جو جنت کی حوریں ہیں جن کے ساتھ ایک مومن کا عقد کیا جائے گا، جو اس کے حصے میں آئیں گی، فرمایا جب تم مسجدوں کی صفائی کرتے ہو تو تمہارا مسجدوں کی صفائی کرنا یہ جنت کی حوروں کے ساتھ جو تمہارا عقد ہوگا یہ اس عقد کا مہر بن جائے گا۔ یہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شہروں میں سے محبوب ترین چیز اللہ کی وہاں کوئی ہے تو فرمایا وہ مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اور مبغوض ترین کوئی چیز تمہارے شہروں میں اللہ کے ہیں تو وہ تمہاری گلیاں ہیں، راستے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر لغو باتیں ہوتی ہیں اور فضول گوئی ہوتی ہے۔ میں بالخصوص اسی موضوع سے ریلیٹڈ رہتے ہوئے آقا کہ وہ فرامین آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جن کا تعلق مسجد کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے مگر اس واقعے سے بھی مسجد کی صفائی کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ طویل حدیث مبارکہ ہے، میں صرف اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں ورنہ پوری عربی عبارت میرے سامنے ہے، وقت زیادہ لگ جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی شخص آیا،
اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ عمل شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام نے اسے آواز دی اور کہا ٹھہر جا ماں اس کو روکنے کی کوشش کی۔ بس ایسا کہنا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اسے مت روکو، اسے پیشاب کر لینے دو۔ اب یہاں سے اور بھی رہنمائی کے بڑے سے بڑے دروازے کھلتے ہیں۔ روک دیا صحابہ کرام کو کہ اسے پیشاب کرنے سے روکو نہیں۔ جب وہ فارغ ہو گیا، صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ یہ مساجد پیشاب اور دیگر نجاست سے آلودہ کرنے والی جگہ نہیں ہے۔ اب آقا نے اسے نصیحت فرمائی، فرمایا یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے جو کام آپ نے کیا ہے کہ اس میں پیشاب کیا جائے، پخانہ کیا جائے یا اور کوئی ایسی گندگی کی چیزیں مسجدوں کے اندر پھینکی جائیں، بلکہ یہ کس لیے ہیں؟ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ اور پھر صحابہ میں سے ایک آدمی کو پانی کا ڈول لانے کا حکم دیا۔ وہ شخص پانی کا ڈول لایا اور اس نے اس کے کیے ہوئے پیشاب پر پانی بہا کر اس مسجد کو صاف کر دیا۔ اب یہاں سے ایک بات تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے جو پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں آقا کے کاموں میں کتنی حکمتیں۔ اگر اس شخص کو فوراً روک دیا جاتا تو یقیناً اس کو تکلیف ہو سکتی تھی۔ ہمارے ہاں رد عمل اس کے برعکس ہوتا ہے، ہم تو مارنے تک اتر آتے ہیں۔ فرمایا یہ طریقہ نہیں، اس کو فارغ ہو لینے دو۔ جب فارغ ہو گیا تو پھر سب صحابہ کرام کے سامنے بلا کر اس کو یہ نصیحت فرمائی تاکہ دیگر صحابہ کرام کو پتہ بھی چل جائے اور قیامت تک آنے والی امت کو بھی پتہ چل جائے کہ مسجدیں گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں ہیں، بلکہ مسجدیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی نماز ادا کی جائے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور پانی بہا کر صاف کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی صفائی ستھرائی کی طرف متوجہ کر دیا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی بن گئی۔ اب جو شخص اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کر رہا ہے۔ تو اس سے بھی مسجدوں کی صفائی ستھرائی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوردت علیہ اجور امتی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر اور میرے سامنے میری امت کے مختلف اعمال کے اجر پیش کیے گئے کہ کس عمل پر کیا اجر کسی کو ملے گا۔ اور آگے آقا فرمایا حتی القضاۃ یخرج الرجل، فرمایا حتیٰ کہ اگر کوئی شخص مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر بھی باہر پھینکتا ہے تو اس کے اس عمل کا بھی اجر میرے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ بھی اجر سے محروم نہیں رہے گا، بلکہ اس کو بھی اللہ کی بارگاہ سے اجر عطا کیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ مسجدوں کی صفائی ستھرائی یہ کتنا اہم عمل ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک تنکا بھی مسجد سے اٹھایا، نیت یہ تھی کہ مسجد صاف ستھری ہو جائے، مسجد میں گندگی نہ پھیلے، مسجد کا حسن قائم رہے، حسن برقرار رہے، تو فرمایا جس نے تنکا اٹھا کر بھی باہر پھینکا وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے اجر سے محروم نہیں رہے گا، اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرماتا ہے۔ اس ذیل میں ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ اور آقا کامل مبارک بتا رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگی کہ وہ خوش نصیب جن کو اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کی یہ نوکری ملتی ہے، یہ سعادت ملتی ہے، ان کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال کانت سوداء تقم المسجد، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اس کا معمول یہ تھا کہ مسجد کو صاف کرتی، مسجد میں جھاڑو دیتی، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی، اور بظاہر دیکھنے میں سیاہ رنگ تھا، شکل و صورت بھی کو بہت اچھی نہیں تھی۔ فتوفیت لیلا، ایک رات وہ وفات پا گئی، انتقال کر گئی۔ فلما اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بموتها، اگلے دن جب صبح ہوئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی وفات کی خبر دی گئی کہ آقا وہ عورت جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی، وہ رات وفات پا گئی۔ فقال الا اذنتمونی بها، میرے آقا نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا کہ اگر وہ وفات پا گئی تھی رات تو آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے اسی وقت اطلاع کی جاتی۔
مجھے باخبر کیا جاتا، بتایا جاتا کہ فلاں عورت وفات پا گئی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے طور پر اس کا جواب دیا کہ آقا رات ہو چکی تھی، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل ہوگا، لہٰذا ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فخرج باصحابہ، آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لیا، نکل پڑے، فوقف علی قبرہا، اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور قبر پر کھڑے ہو کر فکبر، تکبیر بیان کی علیہا، والناس خلفہ، میرے آقا نے تکبیریں بیان کی اور لوگ صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے تھے، یعنی آپ نے ان کی قبر پر جا کر باقاعدہ باجماعت نماز جنازہ ادا کی، ودعا لہا، اور پھر اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ثم انصرف، اور یہ عمل کر کے پھر آقا پلٹ کے گھر واپس تشریف لائے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ وہ سیاہ رنگ کی عورت جو مسجد میں فقط جھاڑو دیا کرتی تھی، اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اگر وہ وفات پا گئی تھی تو مجھ کو رات کو ہی کیوں نہیں بتایا گیا، اور اگر وہ وقت گزر گیا تو میرے آقا نے اس کو ایسے ہی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ جا کر باقاعدہ اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کی۔ تو آپ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب کو کتنا محبوب ہوتا ہے، اور اس عورت کی خوش نصیبی پر قربان جائیں کہ جس کی نماز جنازہ خود آقا نے اس کی قبر پر جا کر پڑھی ہوگی، اور چشم تصور میں لائیں اس کے بخش کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی قبر پر کھڑے ہو کر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہو۔ تو اگر اس خاتون کو یہ شرف ملا کہ اللہ کے رسول نے اس کو اپنا محبوب بنایا، اور اللہ کا محبوب اسی کو اپنا محبوب بناتا ہے جسے اللہ پہلے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کو اللہ محبوب بنائے وہی رسول کا محبوب بنتا ہے، اور جس کو رسول محبوب بنائے وہ فقط رسول کا محبوب نہیں، بس سمجھو وہ خود خدا کا محبوب بن گیا۔ آج ہم بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کی صفائی ستھرائی کے عمل کو اپنائیں۔ صرف مسجد کے اندر جو ایک کام کرنے والا آدمی ہے اسی کی ڈیوٹی نہ سمجھے، بلکہ ہر شخص اپنی خوش نصیبی سمجھے، اپنی سعادت سمجھے، اپنا فریضہ سمجھے کہ جتنی مجھے اللہ نے توفیق دی ہے اپنی بساط پر میں بھی اللہ کے گھر کی خدمت کر لوں، اور یہ کسی پر احسان نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا، صفائی ستھرائی کرے گا، تزئین و آرائش کی ڈیوٹی سر انجام دے گا، تو یقیناً اس عمل کے صدقے اللہ رب العزت اس کی دنیا کو بھی سنوار دے گا اور اس کی آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ تنظیمات، وہ احباب، وہ لوگ جنہوں نے اس مسجد کی تزئین و آرائش میں حصہ لیا، اور پھر بالخصوص حضور شیخ الاسلام کے دونوں صاحبزادگان ڈاکٹر حسن محی الدین اور ڈاکٹر حسین محی الدین، جن دونوں سے اللہ رب العزت نے اپنے ایک ایک گھر کی تزئین و آرائش اور اس کی توسیع کی تکمیل کا کام لیا۔ ایک مسجد یہ ہے جس کے حسن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح ٹاؤن شپ کے اندر منہاج یونیورسٹی لاہور کے اندر بھی ایک خوبصورت مسجد ہے، جو مسجد تو بنی ہوئی تھی مگر اس کی توسیع اور تزئین و آرائش کا کام بھی کم و بیش کوئی 1.5-2 سال پہلے ابھی مکمل ہوا ہے۔ اس مسجد کا کام بھی شروع ہو چکا تھا جب وہ تکمیل ہوئی ہے۔ اس مسجد کو آپ دیکھیں تو وہ بھی اپنی جگہ حسن کا ایک مرقع ہے۔ تو کیا خوش نصیبی ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے اس مسجد کی تزئین و آرائش میں دامے درمے سخنے اپنی تجاویز، اپنی آراء اور پریکٹیکلی باقاعدہ یہاں وقت دے کر اس میں حصہ لیا۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں اس مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی اور بالخصوص جمعہ والے دن حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ آپ لوگوں سے ایک تو درخواست یہ کرنی ہے کہ اللہ نے اتنی خوبصورت مسجد دی ہے تو اس مسجد کے حسن کو ہم نے قائم رکھنا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ آپ حتی الامکان کوشش کیا کریں کہ جب آئیں تو جوتے باہر اتاریں، باہر بھی ہم نے ریک بنا دیے ہیں، مزید اور بھی بن جائیں گے۔ جوتے اندر لانا ضروری سمجھے تو اندر ریک بنے ہوئے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے اپنے جوتے اتاریں اور وہاں سے پھر جوتے پکڑ کر لا کر باقاعدہ ریکس میں رکھیں۔ دائیں بائیں پڑے ہوئے جوتے اچھے نہیں لگتے، اس کے ذریعے گندگی بھی مسجد کے اندر آئے گی۔ تو کوشش کریں جو پراپر ریکس آپ لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں وہیں پر اپنے جوتوں کو رکھیں۔
تاکہ مسجد کے حسن کو قائم رکھیں، اس کی تزئین و آرائش اسی طرح قائم رہے، اور جب ہم ارادتاً نیتاً مسجد کی صفائی ستھرائی کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ اس کے صدقے ہمارے دلوں کی صفائی ستھرائی کر دے گا۔ آخری ایمان افروز بات جس پر آج کی گفتگو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، یقیناً جب مسجد کا ماحول خوبصورت ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، تو عبادت کرنے میں بھی ایک سکون ملتا ہے۔ یہ باہر کا ماحول آپ کے اندر کے ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں ہستیوں کو اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے حکم دیا کہ ابراہیم اور اسماعیل تم باپ بیٹا مل کر میرے گھر کو صاف ستھرا رکھا کرو، ایسا ماحول کریٹ کرو کہ یہاں جو بھی آئے اس کو میری عبادت کرنے میں سکون ملے۔ تو یہ ماحول دیکھیں نا، جب اچھے ماحول میں ہم آتے ہیں تو یہاں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، یہاں بندے کا دل لگتا ہے، کیف ملتا ہے، سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ یہ تو ایک باہر کا ماحول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا، اور ایک گھر اللہ کا بندے کے اندر بھی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ، فرمایا مومن کا دل یہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ اس گھر میں بھی جلوہ افروز ہوتا ہے، مگر اس گھر میں وہ تب آتا ہے جب کوئی اس گھر کو بھی صاف کر لیتا ہے۔ تو جہاں اللہ نے باہر کا ماحول ہمیں بڑا خوبصورت عطا کیا ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس گھر کی صفائی ستھرائی کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ گھر صاف ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں آپ کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی اس ظاہری عبادت میں بھی آپ کو حسن ملے گا۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیے، کبھی آپ سوچتے ہوں گے، غور کرتے ہوں گے، زندگی بیت گئی ہے، نمازیں ہم پڑھتے ہی آ رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، تبلیغیں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، مگر منزلیں طے کوئی نہیں ہوتی۔ نیت باندھتے ہیں، مسجد میں آتے ضرور ہیں، مگر دل اللہ کی طرف نہیں لگتا، دھیان اس کی طرف نہیں جاتا۔ ادھر نیت باندھی، دن بھر کا حساب کتاب سارا مسجد میں یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ سفر طے کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کے حسن سے پردے اٹھ کیوں نہیں رہے؟ یہ اٹھتے اس لیے نہیں ہے، عبادت میں سکون اس لیے نہیں ملتا کہ در حقیقت جس گھر کو اللہ نے اپنا عرش قرار دیا ہے وہ گھر ہم نے صحیح معنوں میں صاف نہیں کیا ہے۔ اس مولا کی طرف انسان کو یکسوئی ملتی ہے مگر تب جب یہ اندر والا گھر جس کو اللہ نے اپنا عرش قرار دیا یہ صاف ستھرا ہو جائے، پھر اس کے حسن مطلق کے جلوے آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحاح ستہ کی معروف حدیث مبارکہ ہے، طویل حدیث ہے، میں ریلیونٹ حصہ پڑھ رہا ہوں کہ جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور ایک سوال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کیا کہ اخبرنی عن الاحسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ذرا ارشاد فرمائیں احسان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، بندے احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو تو تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے جیسے اس کے حسن مطلق کے جلووں کو اپنی آنکھوں سے تک رہا ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور بندے اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو فرمایا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم یہ یقین تو ضرور ہونا چاہیے کہ پھر تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، کہ جب اللہ کے حضور آئیں تو کیفیت یہ ہو کہ جیسے اس کے حسن کے جلوے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو کم سے کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ پھر تیرا رب تجھے دیکھ رہا۔ مگر ہمیں ان دونوں کیفیتوں میں سے کوئی کیفیت بھی حصول نہیں ہوتی، حاصل نہیں ہوتی۔ ہم تو میں بتا رہا ہوں کہ ادھر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں، سب بھولے ہوئے کام نماز میں یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ وہ کون سا ایسا فارمولہ ہے، کون سا اصول ہے، کون سا قانون ہے کہ جس پر عمل کریں تو دل اس مولا کے ساتھ راغب ہو جائے، کائنات کی ہر شے سے تعلق کٹ جائے اور فقط مولا کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جائے۔ چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس بات کو اب بیان کروں، ابھی تھوڑے وقت میں کروں گا تو مزہ خراب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک اسی نسخے سے اور اسی بات سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ وہ کون سا نسخہ ہے کہ جس پر عمل کریں تو بندے اور مولا کے حسن کے درمیان جو پردے ہیں وہ سارے پردے چھٹ جائیں اور وہ کیفیت بندے کو نصیب ہو کہ ادھر سجدے میں سر جائے، مولا کے حسن مطلق کے جلوے اس کو نظر آنا شروع ہو جائیں، اور اگر جلوے نظر نہ آئیں تو کم از کم یہ تو ضرور ہو جائے کہ پھر رب بندے کو دیکھ رہا ہے۔
انشاءاللہ اس بات پر ہم آئندہ جمعۃ المبارک کی نشست میں روشنی ڈالیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔